اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد، جو کہ پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ کی تصانیف میں سے ہے، اس کے ریڈنگ کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری ہے۔ اس کتاب کے کل 232 صفحات ہیں کہ جس میں سے 42 پیجز کی آپ کے سامنے ریڈنگ مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کتاب کا چوتھا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ پیج نمبر 43، ہیڈنگ ملوکیت کا اسلام۔ معاویہ کے زمانے کے فکری اور عملی انحراف کو جانے بغیر ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ائمہ طاہرین نے دین اسلام کو کیا دیا۔ خدا نے اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنے بدترین دشمن ابو سفیان یعنی معاویہ کے باپ کے گھر کو بھی دارالامان قرار دیا۔ جناب امیر نے اپنی فوجوں کے متعلق فرمان دیا، دستور حکومت مالک اشتر کے نام۔ دیکھو، اپنے فوجیوں کے انتخاب کے بارے میں ہوشیاری سے کام لینا، انہی لوگوں کو افسر بنانا کہ جو اللہ کے رسول اور تمہارے امام کے خیر خواہ ہوں، صاف دل ہوں، ہوش مند ہوں، جلد غصے میں نہ آ جاتے ہوں، عذر معذرت قبول کر لیتے ہوں، کمزوروں پر ترس کھاتے ہوں، زبردستوں پر سخت ہوں، نہ سختی انہیں جوش میں لے آتی ہو اور نہ کمزوری انہیں بٹھا دیتی ہو۔ فوج کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کرنا کہ جن کا حسب نسب اور خاندان اچھا اور ماضی بے داغ ہو، ہمت اور شجاعت اور جود و سخا سے آراستہ ہوں۔ شرافت اور نیکی ایسے ہی لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور زمانہ اب یہاں پہنچ گیا تھا کہ نیابت رسول کا دعویٰ ایسے لوگوں کی طرف سے شروع ہو گیا تھا کہ جو ظلم و ستم میں دنیا کے بدترین آمروں کو مات دے دیں۔ جناب امیر کے فرمان کا مقابلہ اب آپ ان فرامین سے کریں کہ جو معاویہ نے اپنے سالارانے لشکر کو بھیجے۔ جناب امیر کی شہادت سے پہلے ہی معاویہ اپنے ایک سالارے لشکر بصر ابن ارطاطہ کو ہدایت کرتا ہے، حجاز کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یمن تک پہنچو اور جو بھی آبادی ملے جس کے لوگ علی کی اطاعت گزار ہوں انہیں خوب ڈراؤ دھمکاؤ، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو جائے کہ اب جان بچنے والی نہیں، اور جب تم انہیں پوری طرح اپنے نرغے میں لے چکو تو پھر رک جاؤ اور انہیں بیعت پر آمادہ کرو۔ جو شخص بھی انکار کرے اسے قتل کر دو، اور جہاں بھی شیعان علی ہیں انہیں تہہ تیغ کر دو۔ یہ ہدایات لے کر بصر مدینہ پہنچا۔ انصار کو گالیاں دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کو پناہ دی۔ اس وقت تک معاویہ اور ان کے بزرگ رسول کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، اور انصار کو بصر نے اس طرح سے مخاطب کیا کہ اے گروہ یہود اور غلاموں کی اولاد، قسم خدا کی تمہیں اتنی اذیتیں دوں گا کہ مومنوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس کے بعد اس نے بہت سے مکانوں کو آگ لگوا دی، لوگوں کو قتل کرتا ہوا مکے پہنچا۔ یہاں عبید اللہ ابن عباس کے 2 کمسن بچوں کو قتل کر ڈالا۔ ماں غم سے دیوانی ہو گئی اور بنی کنانہ کی ایک عورت بے اختیار چیخ اٹھی، مردوں کو تم نے قتل کیا، اب ان بچوں کو کس لیے قتل کر رہے ہو؟ بچے تو جاہلیت میں بھی نہیں مارے جاتے تھے۔ پھر نجران والوں کو جمع کر کے کہا، اے نصارہ کے گروہ اور بندروں کے بھائیوں، تمہارے متعلق کوئی بات ایسی معلوم ہوئی جسے میں ناپسند کرتا ہوں تو تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ جس سے نسل برباد، کھیتی تباہ اور گھر ویران ہو جائیں گے۔ پھر مختلف شہروں میں قتل و غارت گری کرتا ہوا یہ تمام واقعات جاج جرداق کی ندائے عدالت انسان اور ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ غرض ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کہ مورخین کا خیال ہے کہ بصر نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو قتل کیا۔ یہ تعداد ان کے علاوہ ہے کہ جنہیں اس نے جلا کے پھونک ڈالا۔ معاویہ نے اپنے ایک اور سپہ سالار سفیان ابن عوف کو یہ ہدایت کی
کہ جس علاقے سے بھی گزرو اسے تباہ کر دو اور ان کے مال اور دولت پر ڈاکہ ڈالو، اس لیے کہ مال چھیننا بھی قتل کی مانند ہے بلکہ اور زیادہ دردناک ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا کردار کہ جو رسول کی حکومت کے نہیں بلکہ رسول کی نیابت کے لیے علی کے مقابل دعوے دار ہوئے۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام سے صلح کے بعد تو یہ معاویہ پوری دنیا اسلام کے مطلق العنان فرما روا بن گئے۔ تخت حکومت ہی پر نہیں بلکہ مسجدوں اور ممبروں پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ حکمران ہی نہیں بلکہ امام برحق بھی کہلانے لگے۔ اسلام کا پیغام مساوات ختم ہو کر قیصر و کسریٰ جیسی شہنشاہت قائم ہو گئی۔ ایک وہ نائب رسول تھا کہ جس نے اپنے ایک گورنر عثمان ابن حنیف کو اس بات پر سرزنش کی تھی کہ ایک مالدار کی دعوت میں کیوں شریک ہوئے جس کے دسترخوان پر صرف مالدار بلائے جاتے ہوں اور غریب دھتکارے جاتے ہوں۔ ایک یہ خلافت تھی کہ جس کے گورنر اور ارباب حکومت عالی شان محلات، پرشکوہ عشرت کدوں، اطلس اور کم خواب زر و جواہرات کے انبار، کنیزوں غلاموں کے انبوں میں ڈوبے نظر آتے تھے۔ دولت کی یہ فراوانی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ جناب امیر نے فرمایا تھا، خدا کی قسم میں نے کوئی فراواں نعمت ایسی نہیں دیکھی کہ جس کے پہلو میں غضب شدہ حقوق نظر نہ آتے ہوں۔ جابر اور عامر صدیوں سے خدا کے کمزور بندوں کا خون چوس چوس کر اپنے لیے عیش و عشرت کے لیے سامان فراہم کرتے رہے۔ معاویہ کے مصاحبوں گورنروں نے بھی اسلامی مساوات کے اصول کو ختم کر کے پھر سے طبقاتی معاشرہ قائم کر دیا۔ صفحہ نمبر 47 محصولات۔ یہی کیفیت ذمیوں کی تھی۔ مصر میں عمر عاص سے کسی ذمی نے پوچھا کہ ہم پر کتنا جزیہ ہے، تو جواب ملا، اگر تم نے مجھے زمین سے چھت تک بھی دیا تب بھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ تم پر کتنا جزیہ ہے۔ تم تو ہمارے خزانے ہو، اگر ہم پر زیادہ بوجھ آیا تو تم پر زیادہ بوجھ ڈالیں گے، اور اگر ہمارا بوجھ ہلکا ہوا تو تم کو بھی ہلکا کر دیں گے۔ غرض مسلمان ہو یا ذمی، سب اعمال حکومت کی لوٹ کسوٹ کا شکار ہو کر فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئے۔ تاریخ میں معاویہ کی سخاوت اور داد و حشم کے بھی بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جہاں معاویہ نے نہ صرف اپنے دوستوں کو بلکہ اپنے مخالفوں کو بھی مال کثیر سے نوازا۔ لیکن یہ داد و حش نہ عدل تھی، نہ احساس اور نہ احسان، اس لیے کہ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی کو نہ اس کے حق سے کم ملے اور نہ زیادہ۔ جناب امیر نے اپنے گورنروں، دوستوں اور جانثاروں، یہاں تک کہ اپنے بھائی تک کو ان کے حق سے ایک درہم بھی زیادہ دینا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ بیت المال امانت مسلمین ہوتی ہے، خلیفہ کی ذاتی جاگیر نہیں، اور احسان کے زمرے میں یہ اعمال اس لیے نہیں آ سکتے کہ ان کی حیثیت سیاسی رشوت کی ہے، جس سے کبھی اپنوں کے ایمان خریدے گئے اور کبھی مخالفوں کے۔ کسی مخالف کی ضمیر کو دولت سے خرید لینا اسے جسمانی طور پر قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ بات تیسری دنیا میں بہت عام ہے۔ کلام پاک میں فرعونی طاقتوں کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی گئی کہ وہ لوگوں میں پھوٹ ڈلواتے ہیں، جبکہ پیغام توحید انسانوں کے درمیان ہر تفرقے، رنگ و نسل اور قومیت کا ہر امتیاز ختم کر کے وحدت انسانی عام کرتا ہے۔ اس دور میں پرانی قبائلی عصبیتوں کو پھر سے زندہ کر دیا گیا۔ قریش غیر قریش کے مقابلے میں، مہاجر انصار کے مقابلے میں، عرب غیر عرب کے مقابلے میں معزز اور برگزیدہ سمجھے جاتے تھے اور بے شمار مراعات کے مستحق گردانے جاتے تھے۔ اجمیوں کے متعلق معاویہ نے احنف ابن قیس اور سمرہ بن جندب سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اجمی لوگ زیادہ ہو گئے اور اپنے اسلاف کو بھول گئے، اور میں دیکھ رہا ہوں ان میں سے کچھ لوگ ہماری حکومت کے خلاف شورش برپا کریں گے۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان میں سے نصف کو قتل کر دوں گا اور نصف کو تجارت اور راستوں کی مرمت کے لیے زندہ رکھوں۔ معاویہ نے زیاد کو بلا کر اپنا بھائی بنایا۔ جس انداز سے بنایا، اس سے زیادہ شرمناک واقعہ کوئی نہیں، تاکہ اپنے مظالم میں اس سے مدد لے سکے۔ پہلے
زیاد کو بصرہ کا گورنر بنایا، پھر کوفے کی ولایت بھی اس کے سپرد کر دی گئی۔ زیاد کا فلسفہ حیات اور اس کی سوچ اس خطبے سے ظاہر ہے کہ جو اس نے بصرہ کا گورنر بننے کے بعد دیا اور جو خطبہ تبرہ کہلاتا ہے۔ پہلے تو اس نے نت نئی سزاؤں، خلاف شرع اور غیر انسانی اور ظالمانہ تعزیرات کے نفاذ کا حکم دیا، اور اس کے بعد کہنے لگا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آقا کو غلام کے بدلے میں گرفتار کروں گا، بھاگ جانے والے کی جگہ رہ جانے والے کو، نافرمان کے بدلے فرما بردار کو، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ ساتھ بھاگ جاؤ، سعید مارا گیا، ورنہ تمہاری کجی سیدھی ہو جائے۔ مجھ پر کھانا حرام ہے جب تک بصرہ کو تباہ و برباد نہ کر دوں، اس کے مکانات کو آگ لگا دوں۔ خبردار کوئی رات کو گھر سے نہ نکلے، جو بھی رات کو گھر سے نکلا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ خدا کی قسم بہت سے لوگ میرے ہاتھوں سے قتل ہوں گے، ہر شخص اس بات سے ڈرے کہ اس کا خون میرے ہاتھ سے نہ بہے۔ حکومت اسلامی کے سربراہوں کے ماشاءاللہ کتنے بصیرت افروز الفاظ ہیں۔ یہ ملوکانہ اسلام کا معیار عدل ہے۔ سن 45 ہجری میں زیاد بصرہ کا گورنر ہوا اور سن 50 ہجری میں کوفہ مغیرہ ابن شعبہ کے مرنے کے بعد کوفے کا بھی گورنر بن گیا۔ کوفے کا گورنر بننے کے بعد پہلے ہی دن اس نے مسجد کوفہ کے دروازے پر بیٹھ کر 80 آدمیوں کے ہاتھ کٹوا دیے۔ کوفے میں قیام کے دوران زیاد نے سمرہ ابن جندب کو بصرہ کا والی بنا دیا۔ اس نے بصرہ کی 8000 آدمیوں کو قتل کروایا اور کوفہ آ کر زیاد سے کہا، اگر اتنے قتل اور بھی کر دوں تب بھی مجھے کوئی خوف نہیں۔ ابو سوار عددی کہتے ہیں کہ سمرہ ابن جندب نے ایک ہی صبح میں میری قوم کے 147 ایسے افراد کو قتل کیا کہ جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا۔ ریفرنس تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 122۔ مدینہ پہنچ کر لوگوں کو قتل کیا، گھروں کو گرایا، ہمدان کی عورتوں کو اسیر کر کے بیچا۔ ادھر زیاد نے کوفہ میں محبان اہل بیت علیہم السلام پر ناقابل بیان مظالم کیے۔ زیاد لوگوں کو بلا کر جناب امیر پر سب و شتم کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اگر وہ انکار کرتے تو ان کی آنکھیں گرم سلاخوں سے پھوڑوا دیتا، ہاتھ پاؤں قطع کروا دیتا، انہیں کھجور کے درختوں پر پھانسیاں دیتا۔ صحابی رسول حضرت عمرو بن الحمق خزائی کو قتل کر کے ان کا سر نیزے پر بلند کیا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا سر تھا جو نیزے پر بلند کیا گیا۔ اسی زمانے میں حضرت حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کا لرزہ خیز قتل ہوا۔ حضرت حجر اور ان کے رفقا جب منبر سے جناب امیر پر تبرہ ہوتا تھا تو احتجاج کرتے تھے۔ زیاد نے ان کو گرفتار کر کے بلوایا۔ سیفی ابن فصیل شیبائی کو جناب امیر پر تبرہ کرنے کو کہا۔ جناب سیفی نے جب جناب امیر کی مدح و ستائش کی تو انہیں اتنا پیٹا کہ فرش زمین ہو گئے۔ پھر پوچھا گیا کہ اب کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم استروں سے بھی میری بوٹی بوٹی کر دو تب بھی میں وہی کہوں گا کہ جو اس سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ غرض زیاد نے ان سب کو معاویہ کے پاس دمشق روانہ کر دیا۔ معاویہ نے تبرہ نہ کرنے کی سزا میں سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ 6 اصحاب تو کسی کی سفارش سے چھوڑ دیے گئے، لیکن 8 افراد کو مرج عذرا میں اس طرح قتل کرنا شروع کر دیا گیا کہ ان کے سامنے ان کی قبریں کھودی ہوئی ہوتیں۔ 2 نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ وہ تبرہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن معاویہ کے سامنے جا کے کریں گے۔ جب معاویہ کے سامنے پہنچے تو حضرت عبد الرحمن ابن حسان نے والہانہ انداز میں کہا کہ جناب امیر کی تعریف شروع کر دی۔ معاویہ اس قدر برہم ہوا کہ عبد الرحمن کو زیاد کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ اسے بدترین طریقے سے قتل کرنا، اور زیاد نے انہیں زندہ دفن کروا دیا۔ معاویہ کے زمانے میں محض تلواروں سے ہی قتل و غارت گری کا بازار گرم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ کوشش بھی کی گئی تھی کہ لوگ ان سب باتوں کو اسلام سمجھیں، اور اس ملوکانہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ لوگوں کو سوچنے کے طریقے بدل دیے جائیں اور ضمیر مردہ کر دیے جائیں، اس لیے کہ تلواریں محض جسم کو مردہ کر سکتی ہیں، ضمیر پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ قید خانے جسم کو
محبوس کر سکتے ہیں، فکر پھر بھی آزاد رہتی ہے، اور جب تک ضمیر زندہ اور فکر آزاد ہے سچائیاں زندہ رہتی ہیں اور ظالم خوفزدہ۔ ان سچائیوں کو مردہ کرنے کے لیے اہل بیت اطہار کی کردار کشی کی گئی۔ تمام مسجدوں اور ممبروں سے اتنی شد و مت سے جناب امیر اور ان کے اولاد پر تبرہ ہوتا تھا کہ اکثر لوگ اہل بیت اطہار کے مقام سے ناواقف ہو گئے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شام میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ یہ علی کون ہے جس پر ہمارا امیر تبرہ کہلواتا ہے؟ دوسرے نے کہا نعوذ باللہ، مدینے کا کوئی چور یا ڈاکو ہوگا۔ جب جناب امیر کی شہادت کی خبر دمشق پہنچی تو بعض لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ علی مسجد میں بھی جاتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ کردار کشی اس لیے کی گئی تھی کہ اہل بیت اطہار رسول مقبول کے اسلام کے سچے نمائندے تھے اور وہ ملوکیت کے پروردہ اس اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ غلط احادیث کے ذریعے سے قرآن کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور اب ایسی حدیثیں وضع کی جا رہی تھیں کہ رسول نے فرمایا کہ تم ان قریب میرے بعد حکمرانوں سے ناپسندیدہ امور دیکھو گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ان سلاطین کے حقوق ادا کرنا اور اپنے حقوق اللہ سے مانگنا۔ یہ حدیثیں وضع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ جس کی وجہ سے خدا نے امت مسلمین کو بہتر امت کہا ختم ہو جائے اور ملوکیت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ معاویہ اور ان کے اہل خاندان فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، گویا 13 سال مکے میں اور 8 سال حضور کی ہجرت کے بعد تک حضور سے جنگ و جدل کرتے رہے اور وحی کو جھٹلاتے رہے، اور اب یہ حدیث وضع ہوئی کہ حضور نے فرمایا وحی کے 3 امین ہیں، میں، جبرائیل اور معاویہ۔ ان تمام اقدامات کی وجہ سے معاشرے میں ایک ایسا فکری جمود اور بے حسی طاری ہو گئی کہ زیادہ تر لوگ انہی ظالموں کو رسول کا نمائندہ اور معاویہ کو امام برحق سمجھنے لگے، اور وہ دین جو عدل و مساوات اور حریت کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا دنیا کی بدترین شکل میں تبدیل ہو گیا۔ 20 سال خاموشی سے گزرے اور اس ظلم و ستم کے خلاف انفرادی قیام تو ہوئے لیکن کوئی عوامی تحریک نہ چل سکی۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ ہم کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد کے اس چوتھے حصے کو مکمل کرتے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ پیج نمبر 53 سے اور ہیڈنگ محافظین دین خدا سے ہم 5ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔